بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکیوں کا ہیرو وقاؤ بائس تھا۔ اسی طرح 6 صدی عیسوی کے مکے میں بدو کو عرب کی علامت صحرا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، مگر جیسے یورپ کے چرواں ہیں اور امریکہ کے کاؤ بوائز کی حقیقت کچھ اور تھی، بدو اور بدوؤں کے لیے بھی معاملہ اس سے مختلف تھا۔ گو بدو قبائل ماضی کو یاد کرتے تھکتے نہیں تھے، مگر حقیقت میں ان کا حال اب بھی ماضی سے مختلف نہیں تھا۔ قبائلی علاقوں کا حال مکہ جیسے شہروں کے مقابلے میں ماضی کا ہی کوئی دور معلوم تھا۔ اسی وجہ سے تو مکہ کے لوگ انہیں قدامت خالص عرب روایات سے جوڑا کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قبائل شہریوں کے نزدیک تہذیب یافتہ نہیں تھے، ان کے لیے غیر مذہب، جنگلی اور گوار وغیرہ کی اصطلاحات اور اوائل اسلامی تواریخ میں عام ملتی ہیں۔ شہر کی پختہ عمارتوں میں بسر کرنے والوں کے نزدیک خیموں میں بسنے والے یہ بدو غیر شائستہ لوگ تھے۔ ان کی اوقات مال مویشی پالنے، شہریوں کے بچوں کی کفالت کرنے اور قافلوں کے صحرا میں راستہ دکھانے سے بڑھ کر نہیں تھی۔ مکہ کے شرفاء کے نزدیک بدو شہروں میں بسنے کے لائق نہیں تھے، حالانکہ خود مکہ کے شہری تہذیب یافتہ لوگ صرف 5 نسل پہلے تک اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بدو کو بھلے مکے کے لوگ حقیر جانتے تھے، مگر حقیقت میں مکہ کا شہر ان کے بغیر چلنا مشکل تھا۔ اصیل گھوڑے، چست اور توانا اونٹ جن پر مکہ کے لوگ تجارتی قافلے لے کر دور دراز علاقوں جیسے شام اور یمن تک جایا کرتے تھے، بدو کے مرہون منت تھے۔ ان کے بغیر شاید مکہ تجارتی مرکز نہ ہوتا۔ اسی طرح بدو لوگ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء پیدا کرتے تھے، جیسے گھوڑوں کی زین، کاٹھیا، کپڑے اور کمبل، دودھ سے بنی مصنوعات، گوشت، جوتے اور کوزے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر طرح کی ضروریات زندگی بدوؤں کے سے بن کر آتی تھی۔ شہری آبادی اور بدو قبائل کے بیچ معیشت کا گہرا تعلق قائم تھا، یہ دونوں کے لیے ناگزیر تھا۔ اس کے باوجود دونوں میں ایک دوسرے کے لیے گہری آزادگی بھی پیدا ہو گئی تھی، جو اکثر حتک کی حد بڑھ جاتی تھی۔ تعلق بہرحال جوں کا تو برقرار رہتا۔ مکے کے باسیوں کے لیے یہ ایک لحاظ سے آج امریکہ میں سیاسی مفادات کے تحفظ کی مثال جیسے بھی تھی۔ امریکہ میں شہری سیاسی طبقہ دیہاتی علاقوں اور وہاں ان کی آبادی اور منزلت کا دعویٰ کرتا ہے۔ امریکی دیہاتیوں کے محنتی ہونے، خلوص اور استقامت کی گن گائے جاتے تھے، یہ اس لیے کہ دیہاتی لوگ ان کی سیاسی ضرورت ہیں۔ گو مکہ کے لوگوں کی ایسی کوئی سیاسی مجبوری تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ بدو قبائل کے شاندار ماضی، روایات، جفا کشی، بہادری اور استقامت کے گن گاتے تھے، کیونکہ بدو قبائل مکہ اور اس جیسے دوسرے شہروں کی معاشی ضرورت تھے۔ اس لحاظ سے کہیں تو آج امریکہ میں سیاسی شہری طبقے اور اس دور میں مکہ کے تاجی شہری معاشرے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ زندگی کے پہلے 5 برس بدو قبائل کے بیچ بسر کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند بدوؤں کے بھی زبانی کلامی قدر تو تھی، پر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بدو عرب کو گو مشاعرے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچے خاندان کے فرزند تو تھے، مگر بدو قبائلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ہی منہ زبانی دھوم اور منزلت کارتی بھر فائدہ نہیں تھا۔ پھر جیسے روم میں شیرخوار بچے یونانی زبان کو سن کر بولنا سیکھ جاتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا دودھ میں بدو قبائل کی عرب روایات اور اقتدار کو گھول کر پی لیا۔ قدرت کے پوشیدہ اسرار اور روحانی منزلت پر یقین انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی مفاد عام
روایتی موسیقی اور عربی زبان کی چاشنی، تاریخ اور اصلیت سے آگاہی وغیرہ، یہی اقتدار آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص بنائے گی جیسا کہ وہ ثابت ہوئے۔ یعنی ایک طرف دنیاوی معاملات نبھانے کی باری آئے تو اپنے شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدو قبائل کی ہاں سیکھی ہوئی انہی اقتدار کی پاسداری اور روایات پر عمل پیرا ہونے کے باعث معتبر ٹھہرائے گئے۔ وہیں دوسری جانب ان کا یہ طریق فطری طور پر اپنے آبائی شہر میں جہاں قدریں کچھ اور تھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجنبیت کا شکار ہو گئے، بیگانے قرار پائے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔